نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی۔ آج ہم جو دوسری ویڈیو ہے، کل عقیدہ اہل سنت والجماعت پر جو ویڈیو بنائی تھی اسی کے تسلسل میں آج ایک دوسری ویڈیو ہے۔ کل اللہ تعالیٰ کے دیدار پر تھا اور آج ایمان کے حوالے سے ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مؤمن ہیں الحمدللہ، تو ہمارا جو یہ ایمان ہے یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا دو طریقے ہیں۔ ایک اس کا لغت میں معنی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لغوی معنی، اور ایک اس کا شریعت میں معنی ہے۔ ایمان لغت میں کسے کہا جاتا ہے اور شریعت میں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ان دونوں کی تعریف یہ ہے جی کہ ایمان لغت میں تصدیق کا نام ہے، کسی چیز کی تصدیق کر دینا۔ کوئی شخص آپ کو کوئی بات کہے، آپ اس کی تصدیق کر دیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ مثلا یہ جو ہے اس کی فردر جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے، وَهُوَ قبول خبر المخبر بالقلب، یعنی یہ مخبر، اطلاع دینے والے کی، خبر دینے والے کی، آپ تک بات کو پہنچا دینے والے کی جو بات ہے اس کی تصدیق کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے اپنے قلب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جی؟ قلب کے ساتھ، یعنی قلب میں آپ اس چیز کو تسلیم کرنا ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس تشریف لائے وہ اللہ کی طرف سے مخبر تھے، وہ خبر دینے والے تھے، وہ اطلاع دینے والے تھے۔ انہوں نے آ کر ہمیں اطلاع دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم نے اس کی تصدیق کر دی، اپنے قلب میں اس کو سچا مان لیا، یہ تصدیق ہو گئی، یہ لغت میں ایمان ہو گیا۔ پھر شریعت میں ایمان کا کیا معنی ہے؟ تو شریعت میں ایمان کا معنی ہے وہ الاقرار باللسان وتصدیق بالجنان بأن اللہ تعالی واحد لا شریک له موصوف بصفاته الذاتیة والفعلیة وبأن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای نبیہ الذی بعثہ بالکتاب والشریعہ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، یعنی جو ہم شریعت کے اندر جو اس کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم زبان سے اقرار کریں اور پھر تصدیق کریں اس کی قلب کے ساتھ، قلب میں اس کو سچا مانیں۔ جنان جو ہے نا وہ دل کو کہتے ہیں عربی میں۔ اب نبی علیہ السلام نے کے پاس جب صحابہ گئے ایمان لانے تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ کیا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انہوں نے پڑھا، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا زبان سے، یہ اقرار زبانی ہو گیا، زبان سے اقرار کر لیا، لیکن اس بات کو دل کے اندر تصدیق دی انہوں نے دل سے اس بات کو پڑھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اوپر سے پڑھتے رہے اور دل میں نہیں پڑھا، نہیں، انہوں نے دل کے اندر اس بات پر یقین کیا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ موصوف ہے صفات ذاتیہ اور فعلیہ کے ساتھ۔ صفات ذاتیہ اور فعلیہ کو آپ اس طرح سمجھیے کہ صفات ذاتیہ وہ ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر کسی ذات کی تکمیل ہی نہ ہو سکے۔ مطلب یہ کہ کسی ذات کا قیام، کسی ذات کا جو وجود ہے، اس کی جو شخصیت ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی جو ہستی ہے، وہ ان چیزوں کے ساتھ اس کا قیام ہو۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی منفی کر دی جائے تو اس ذات کی نفی ہو جائے گی۔ کس چیز کے ساتھ؟ یعنی کل ایسی صفات سے نفی ہو جائے گی، کسی ایک کی بھی، جو کہ صفات عالیہ ہیں اور صفات کمال ہیں، یعنی اس کے بغیر کوئی ذات کو آپ تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ کامل ذات ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذاتیہ اس میں حیات ہے، اس میں علم ہے، اس میں ارادہ ہے، اس میں سمع یعنی سننا ہے، اور بصر، اور اس کے اندر جو ہے تو دیکھنا ہے، اس کے اندر قدرت شامل ہے، اس کے اندر اللہ کا ارادہ شامل ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا چیزوں کو بنا دینا اور اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، یعنی جو اللہ کی جو ارادہ ہے، مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کو تخلیق فرماتے ہیں تو وہ تخلیق ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ ارادہ نہ ہو اللہ کریم کا تو وہ چیز پوری نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں سے آپ ایک چیز کو کم کر دیں جو میں نے بتائی، مثلا آپ حیات نکال دیں، جب حیات نکل گئی تو سمع بصر تو کوئی کام ہی نہیں کرے گی، یعنی حیات بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد ارادہ ہے، ارادے کو آپ لیں، علم ہے،
اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ایک چیز کو اس کی اچھائی برائی کے مطابق اس کو ایک ڈیزائن کرتے ہیں، اس کو بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بنانے کا ارادہ فرماتے ہیں، تو وہ اس علم کے مطابق بنے گی جو اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا، انبیاء کو، صحابہ اکرام کو، ہر ایک کی پرسنالٹی دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کی صفات دوسرے سے مختلف ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ جب اللہ نے ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق فرما دیا۔ اور جو فعل کی صفاتیں ہیں، یہ تو وہ ہوگی نا صفات جو کہ جس کو ہم ذاتی صفات کہتے ہیں۔ اب فعلی صفات کیا ہے کہ فعلی صفات یہ ہے کہ اگر کہ وہ ان کے بغیر وہ نہ بھی ہو تو اللہ کی ذات جو ہے وہ قائم ہے، دائم ہے، ہمیشہ سے اور مکمل ہے، کامل ہے، اکمال ملا ہوا ہے اللہ کریم کو۔ اللہ کے پاس ایک جو ان کی جو ذات اقدس ہے وہ مکمل طور پر اس طریقے سے موجود ہے کہ اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو صفات بتائی تھی، ان صفات کے ساتھ اللہ ہر کام کر سکتے ہیں۔ اب رزق کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب رزق اس وقت جو ہے تو متوجہ ہوگا اس اپنی پرفارمنس کی طرف، اپنے آپ کو ادا کرنے کی طرف، اپنے فعل کو استعمال کرنے کی طرف، جب کوئی مرزوق ہوگا، یعنی جس کو رزق دیا جائے۔ جب اللہ کی کوئی مخلوق ہی نہیں ہے کھانے پینے والی، اللہ کس کو رزق دیں گے؟ لیکن رزق کی صفت اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ہونے کے باوجود اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں ہو رہی، یعنی عملی طور پر جو رازق ہونے کی صفت ہے وہ معرض عمل میں نہیں آ رہی، اس کا عمل دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق ہی پیدا نہیں کی جس کو اللہ رزق دے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا آپ اس چیز کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ رزق کی صفت اللہ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ مخلوق کو پیدا فرما دیں گے، یہ اپنا کام شروع کر دے گی۔ اس طرح تخلیق کی صفت اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کو تخلیق نہیں فرمایا۔ جب ارادہ کریں گے کسی کو تخلیق کرنے کا، تخلیق کی صفت متوجہ ہوگی اور اپنا عمل ظاہر کر دے گی۔ اس طرح حیات دینا، زندگی دینا، محیی، زندہ کرنے والا، حیات دینے والا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیں گے تو جب کسی کو پیدا کریں گے، جس طرح آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان میں روح پھونکی، ان کو زندگی دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی صفت محیی عمل میں آئی اور اس نے ان کو زندگی دے دی۔ یہ فعلی صفات ہے۔ اب اگر کچھ بھی نہ ہونا، صرف جس طرح اللہ تعالیٰ تھے، اس کے بعد اللہ نے انسان بنایا، کائنات بنائی، کوئی چیز بنی تھی، صرف اللہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تمام صفات موجود تھی۔ ذاتی صفات وہ جن کے بغیر تو پرسنالٹی کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ سماعت نکال دیں، نقص پیدا ہو گیا، بصارت نکال دیں، نقص پیدا ہو گیا۔ اس طرح کلام بھی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا منہ سے، اگر کلام آپ نکال دیں تو بھی بات وہ ختم ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ صفات ہے کہ ان کے بغیر جو پرسنالٹی ہے، جو ایک ذات ہے، اس میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہو گئی جو ذاتی ہیں، اور فعلی صفات وہ ہیں کہ اگر ان کا عمل ظاہر نہ ہو صفات فعلیہ کا، تب بھی اللہ کی ذات قائم اور موجود ہے، حی القیوم ہے، اس میں کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا، کوئی نقص کسی بھی صورت میں وارد نہیں ہوتا۔ وَبِأَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کی گواہی دے، زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے کہ اللہ کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ ان کے رسول ہیں، اور وہ جو ہے نا تو کتاب و شریعت کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہے۔ تو پس اقرار جو ہے اکیلا وہ ایمان کے برابر نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے۔ اور نہ جو ہے نا لأنہ لوگ اگر کہ یہ ایمان یعنی اقرار اکیلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن دل میں اس کی ہم نے تصدیق نہیں کی، دل سے ہم نے اس کو نہیں پڑھا جان بچانے کے لیے، اس کو پھر منافق کہتے ہیں۔ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل میں اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ لہذا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ایمان جو ہے نا، پھر اس کو ایمان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اگر کہ یہ ایمان ہوتا تو پھر منافق تو ہوتے ہی نہ نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب مسلمان ہو گئے۔ لیکن منافق کون ہے؟ جو منہ سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کر رہا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو کہتے ہیں منافق۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پھر آگے وَكَذَلِكَ الْمَعْرِفَةُ وَحْدَهَا لَا تَكُونُ إِيمَانًا لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ إِيمَانًا لَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ كُلُّهُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر کہ یہ اسی طریقے سے جو معرفت ہے
اکیلی معرفت، کسی چیز کو جان لینا، کسی چیز کو پہچان لینا، اگر یہ ایمان ہوتا تو یہ جو ہے نا، تو سب کے سب جو اہل کتاب تھے وہ سب ایمان ہوتے، وہ مسلمان ہوتے، وہ مومن ہوتے. لیکن چونکہ معرفت، محض معرفت، کسی چیز کو محض پہچان لینا، یہ ایمان کی اس کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ہمیں کدھر سے پتہ لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال اللہ تعالیٰ فی حق المنافقین واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف گواہی دی. نبی علیہ السلام مبارک پر آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں. یعنی انہوں نے منافقت کی ہے، انہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے تصدیق نہیں کی. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو اہل کتاب ہیں، ان یہودی نصرانی، ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے، جانتے تھے ان کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو جانتے تھے. فلما جاءہم کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ کفر کر دیا. بس لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی ان کافروں پر. اب انہوں نے دیکھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. کس طریقے سے پہچانتے؟ ان کی صفات کے ساتھ پہچانتے تھے. تورات میں، انجیل میں ان کا تذکرہ موجود ہے نبی علیہ السلام کا، اور تب کچھ بتایا گیا کہ جس طرح ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، یہ ان کے جو ہے تو اوصاف ہوں گے، اس طریقے سے جو ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ رویہ رکھیں گے، ان کی اخلاق حمیدہ وہ اس طریقے کے ہوں گے، ان کو خداوند کریم نے کیا کیا مراتب دی ہوں گے، سب موجود ہے. وہ پہچانتے تھے. اور وہ جو ہے نا قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی یستفتحون علی الذین کفروا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعائیں بھی مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں مشرکین پر فتح عطا فرما. اس حد تک ان کو جانتے تھے اور پھر ان کا وسیلہ دیا کرتے تھے. اور حدیث میں لکھا تھا کہ وہ جو ہے نا تورات کھول کے جہاں پر نبی علیہ السلام کی صفات لکھی تھی اس پر انگلی رکھتے تھے نبی علیہ السلام کے اسم مبارک پر، اور اللہ تعالیٰ سے کے حضور میں پھر وہ یہ گزارش کرتے تھے کہ یا اللہ ان کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما. تو وہ پھر جب وہ آئے ان کے پاس تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حسد اور جلن کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی. تو مطلب ہے کہ جب آپ کسی کو پہچاننا اور چیز ہے، اس پہچان کی بھی آپ کو تصدیق کرنی ہوگی کہ ہاں جی، جن کو ہم پہچانتے تھے، جن کا توریت میں ذکر، جن کا انجیل میں ذکر، جن کا یہ نام مبارک ہے، جن کی یہ اوصاف حمیدہ ہے، جن کے یہ بہترین خصال ہیں، بہترین اخلاق ہیں، ہم ان کو جس طریقے سے پہچانتے تھے، اس پہچان کے ساتھ ہم تصدیق کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ. اور یہ جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں. محمد جو ہیں اللہ کے رسول ہیں. ہم نے اس پہچان کے ساتھ مان لیا. اب یہ تصدیق ہو گئی. یہ مطلب ہے کہ معرفت بھی محض ایمان نہیں ہے اور نہ ہی محض زبان سے اقرار ایمان ہے. امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا، اب جو ہے فمن اراد ان یکون من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال بلسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصدق قلبه معناه فهو مؤمن. اب ایمان کیا ہو گیا جی؟ ایمان اب یہ ہو گیا جو ہم نے بحث کیا، اس سے یہ ہو گیا ایمان کہ جس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہو جائے اور اس نے اپنے زبان سے یہ کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے دل نے بھی اس معنی کی تصدیق کر دی. دل سے اس نے یہ چیز پڑھی اور اس کے اندر ایک ایسی کیفیت کا اظہار ہو گیا جس کو اللہ نے بھی جان لیا، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں کو، اور اللہ نے اپنی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بھی بتا دیا. کیونکہ وہاں پر جو کفار نے کہا تھا نا کلمہ پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، بے شک اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ کفار جو ہیں، جو یہ منافقین ہیں، انہوں نے یہ جھوٹے ہیں. تو چونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پا لیا تھا اس چیز کے اوپر کہ جو ایمان کے لیے ضروری تھی وہ اس میں موجود نہیں تھی، یعنی تصدیق قلبی.
اب جہاں پر یہ ہو گیا تو وہ مومن ہو گیا، اس کو ہم مومن کہتے ہیں۔ اب یہ کون ہے جی؟ یہ وہ ہے کہ جو ایمان لے آیا۔ وَإِن لَمْ يَعْرِفِ الْفَرَائِضَ وَالْمُحْرَمَاتِ، اور اگر کہ اس کو فرائض کا پتہ بھی نہ ہو، اس کو ان چیزوں کا بھی پتہ نہ ہو کہ جو حرام ہے۔ مثلا جو ہی اس نے ایک آدمی آیا، جس طرح صحابہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابی آئے تھے، وہ گھوڑے پر آئے، وہ گھوڑے پر ہی انہوں نے بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور گھوڑے سے پھسل کر نیچے گرے اور فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ بہت آسان چھوٹ گیا، لیکن اس نے کلمہ پڑھا، انہوں نے صحابی نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کا دیدار مبارک بھی ان کو حاصل ہوا، ساتھ نہیں کیوں نہ ہو، ایک لمحہ کے لیے ہی ہو، صحابی بھی ہو گئے لیکن فوت ہو گئے۔ اب ان کو نہ تو یہ پتہ تھا کہ میرے لیے حلال چیزیں کیا ہیں، اور نہ ان کو یہ پتہ تھا کہ میرے اوپر فرائض کیا ہیں، نہ ان کو یہ پتہ تھا کہ مجھے کن چیزوں سے جو ہے تو پرہیز کرنا ہے۔ تو ایمان کا تعلق، اس کا مطلب یہ کہ اعمال کے ساتھ ایمان کا تعلق نہیں ہے، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد آپ اگر فرائض کا سب آپ کو پہچان نہ ہو، یا آپ فرض ادا نہ کر رہے ہو، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی حرام سے نہیں بچ رہا، ایک شخص شراب پی رہا ہے، ایک شخص جو ہے تو زنا بھی کر رہا ہے، ایک شخص چوری بھی کر رہا ہے، ایک شخص ڈاکہ بھی ڈال رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ہے کیونکہ وہ ایمان لے آیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھ لی ہے۔ اب جب وہ ایمان لے آیا ہے تو ایمان اس سے جدا چیز ہے، وہ جو عمل ہے وہ ایک علیحدہ سے چیز ہے۔ تو جب کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک کہلاتا ہے، جب کوئی برا عمل کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ گناہ گار ہے۔ تو گناہ گار مسلمان ہو سکتا ہے اور نیکوکار بھی مسلمان ہو سکتا ہے، اولیاء بھی مسلمان ہے، ابدال بھی مسلمان ہے، غوث بھی مسلمان ہے، قطب بھی مسلمان ہے، مجھ جیسا گناہ گار عام سا آدمی بھی مسلمان ہے۔ اب چیز یہ ہے جی کہ اللہ کی ذات پاک نے جو کچھ انسان کو عطا کیا، اس کو توفیق دی، اس پر فضل کیا، اس کے ساتھ وہ مسلمان ہو گیا، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اب اس میں کیا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، ہر شب و روز میں وہ اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر اس نے اس کی فرضیت کی تصدیق کر دی اور اس کو قبول کر لیا، اور وہ اس کے اوپر اور وہ اپنے ایمان پر بھی ثابت رہا، تو وہ مسلمان ہے، وہ اس کو مومن کہیں گے۔ اگر اس نے ان کا انکار کر دیا اور اس کو قبول نہ کیا، یعنی اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جو فرض تھا، جس سے بچنا تھا، جو حرام تھا، اس کا اقرار نہیں کر رہا بلکہ اس سے انکار کر دیا، وہ کافر ہو گیا، وہ کسی بھی صورت میں مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان ایمان کا تعلق جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے، اس کو قبول کرنے کے بعد آپ کو پھر فرائض کی طرف بڑھنا ہے، ان کو بھی قبول کرنا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ہے، یعنی آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد سب کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کو قبول کرنا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، سب کے اوپر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، پیغمبر پر ایمان لانا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان لانا اور چیز ہے اور عمل نہ کرنا اور چیز ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ نماز مجھ پہ فرض ہے لیکن میں نہیں پڑھ سکتا، میں گناہ گار ہوں، بس مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ مجھے بخش دے، لیکن آپ انکار نہیں کر رہے نماز کا، آپ کہتے ہیں زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہے لیکن میرا جو بخل ہے نا یہ مجھے زکوٰۃ نہیں ادا کرنے دیتا، تو اب کیا ہو گیا جی؟ اب یہ ہو گیا کہ آپ کا ایمان سلامت ہے، لیکن جو ہی آپ نے ان فرائض کا انکار کیا اور ان محرمات کا انکار کیا جس سے آپ کو اللہ نے بچایا، آپ کہتے ہیں کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مجھے کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی، یا خنزیر کا گوشت میں کھاؤں گا، شراب بھی پیوں گا، فی الوقت اسی وقت آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر کوتاہی ہو اس کی وجہ سے بھی رہ جاتا ہے، یا کوئی کمزوری ہو رہ جاتا ہے، لیکن جب آپ ایمان لے آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں، کوتاہی نہیں بلکہ آپ اس چیز کا انکار کر دیتے کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو مطلب ہے کہ آپ نے جو ایمان کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ، آپ نے اس کا بطلان کر دیا، آپ نے اس کا جھٹلا دیا اس کو۔ کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اصل میں اس کے ضمن میں ایک چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے اس کی عبادت کرنی ہے۔ اب دیکھیں عبادت جو کر رہے ہیں نا، کوئی معبود نہیں، یہ اس عمل کی طرف اشارہ ہے جس کی بیان کیا جا رہا ہے کہ عبادت کیا ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس طریقے سے حج ہے، عمرہ ہے، اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ تمام چیزیں جو ہے۔ اب آپ نے جب اس کا اقرار کر لیا ہے اور پھر یہاں پر آپ اس عبادت کا انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ کافر ہو جائیں گے نا، کیونکہ آپ نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں جس چیز کا اقرار کیا، یعنی اللہ کی عبادت کرنا اور نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے ہیں اس کے اوپر چلنا، تو آپ نے تو دونوں چیز کا انکار کر دیا۔
لہٰذا آپ اس طریق پر کافر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس قسم کی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اور یہ تمام جو چیزیں بدلیل قطعی، یعنی قطعی دلیل سے ثابت ہو، کتاب و سنت سے، قرآن مجید میں قطعی دلیل سے ثابت ہو، قرآن مجید کی ہر ایک آیت سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ قطعی ہے۔ پھر سنت سے، یعنی سنت میں وہ قطعی ہے کہ جو حدیث متواترہ ہیں، یعنی جس کے اجتماع پر ایک جمع غفیر کا اکٹھا ہونا، جمع ہو جانا، جس خبر پر ناممکن ہو۔ مثلا ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ میں نے خانہ کعبہ دیکھا، کل جہان کہتا ہے خانہ کعبہ دیکھا آج کے دور میں، اور آج کل تو چونکہ نیٹ وغیرہ ہے، ٹی وی ہے، سب کو پتہ ہے، فرانس کا سب کو پتہ ہے موجود ہے، ریاض کا سب کو پتہ ہے موجود ہے، دبئی کا سب کو پتہ ہے موجود، کوئی انکار کر سکتا ہے اس پہ؟ کوئی آدمی، دو آدمی بھی اس پر جھوٹے نہیں قائم ہو سکتے، کھڑے ہو سکتے کہ جی دبئی نہیں ہے، جھوٹ ہے، خانہ کعبہ نہیں ہے، جھوٹ ہے، پیرس نہیں ہے، جھوٹ ہے، فرانس نہیں ہے، جھوٹ ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا سمجھ جائیں اس بات کو۔ وہ اجماع الامہ، جس کے اوپر امت کا اجماع ہے، صحابہ اکرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، اور ان کے بعد آنے والے علماء کا، ان کا اجماع ہے اس کے اوپر، جو اس کیونکہ وہ دلیل قطعی ہے اجماع بھی تمام صحابہ اکرام کو، کیونکہ انہوں نے یہ جو اجماع کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے قرآن و حدیث، یعنی حدیث متواترہ اور قرآن کی آیات جو قطعی ہیں ان سے استنباطات کی ہیں، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے پھر یہ کہا۔ اور اسی طریقے سے قیاس الفقہا، تو ان سے جو چیزیں قرآن سے ثابت ہیں تو وہ سب کی سب کیا ہے جی، وہ سب کی سب ہم پر ماننا لازمی ہے، ہم نے ہر صورت میں ماننا ہے۔ وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِ بِهِ وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ الْيَقِينِ وَالتَّصْدِيقِ۔ اور ایمان جو ہے نا، جو میں نے بتا دیا کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے اقرار اور دل میں تصدیق، وہ نہ تو اہل سما کا، فرشتوں کا، اور نہ ہی اہل ارض کا، زمین پہ ہم جیسے ہم لوگوں کا اور جنات کا، نہ یہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اس اعتبار سے کہ جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ لیکن یہ یقین اور تصدیق، اور یقین اور تصدیق کے حیثیت میں یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ وہ کس طریقے سے؟ یعنی ایمان ملائکہ، ایمان انس اور جن، یہ جو ہے تو نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے دنیا اور آخرت میں کسی بھی طور پر، اس حوالے سے کہ جس پر آپ ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ جس نے یہ کہا نا کہ آمنت باللہ وبما جاء من عند اللہ وآمنت برسول اللہ وبما جاء من عند رسول اللہ فقد آمن بجمیع ما یجب الایمان به فهو مؤمن۔ بس وہ ایمان لانے والا ہے، یعنی تمام ملائکہ نے، تمام جن نے، تمام اس نے کہہ دیا کہ آمنت باللہ وبما جاء من عند اللہ، یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، اور جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا۔ آپ کی طرف، آپ کے پاس اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ قرآن آیا، حدیث آئی ہے، پیغمبر آئے ہیں، اور ان کی تعلیمات آئی ہیں، کیونکہ اسلام آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک اسلام ہے، ایک دین ہے۔ اس کی شریعت میں فرق ہے، جو شرائع ہیں ان میں جو ہے تو تضادات پائے جاتے ہیں، اس میں فرق ہے۔ یہودیوں کو ایک طریقے پر دی گئی انجیل، جو عیسائی تھے ان کی دوسری عبادت تھی۔ نبی علیہ السلام کی جو امت ہے ان پر 5 نمازیں فرض ہیں، جو یہودی تھے ان پر 2 نمازیں تھیں، یہ اس کے اندر۔ لیکن عقیدہ جس پر کہ فرقہ بنتا ہے، جس پر کہ ایمان کا انحصار ہے، وہ ایک ہے، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہو، رسول ہے۔ اس طرح ہر امت نے موسیٰ اپنے اپنے پیغمبروں کو، موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودی تھی، انہوں نے، عیسیٰ علیہ السلام یہود میں آئے، انہوں نے آ کر ان کو تجدید دین کی کرنی کی کوشش کی، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ وہ چیز ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جی، تو جس نے اس چیز پر ایمان لایا، ایمان آپ کس پر لائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ایمان لایا، آمنت باللہ ورسولہ، یہ وہ چیز ہے جو مؤمن بھی ہے، اس پر ہم ایمان لائے ہیں، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور کیا ہوتا ہے جی، اس کے اندر آپ مومن ہیں، آپ مومن ہو گئے، لہذا اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی، کیونکہ جب ایک آدمی نے کہا میں ایمان لایا، آپ نے بھی کہا میں ایمان لایا، تیسرے چوتھے بندے نے بھی کہا ایمان لایا۔ اب جو زیادتی اور کمی ہوتی ہے وہ تصدیق کے ساتھ ہوتی ہے اور یقین کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کا یقین پختہ ہو جاتا ہے جب وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے اندر کچھ ایسی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کی آنکھیں کچھ دیکھ لیتی ہیں، اس کی روح کچھ دیکھ لیتی ہے، اس کی روح کو ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کلمہ پڑھتے کے ساتھ ہی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو ان کی شخصیت مبارک کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اس کا جو تصدیق ہے اور جو یقین ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح سے ابوبکر صدیق صاحب کے بارے میں آیا کہ پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حضرت ابوبکر صدیق صاحب کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو وہ لرجہ،
تو وہ بڑھ جائے گا، وہ برتری لے جائے گا باقی ایمان پر. ہو باقی ایمان میں کون کون ہے؟ صدیق صاحب کے مقابلے عمر صاحب ہیں، عثمان صاحب ہیں، علی صاحب ہیں، یہ سب لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں. لیکن ایمان ان کا کس بات پر؟ ان کا یقین اور تصدیق بہت بڑی تھی. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے آئے نا، تو یہ ابو جہل پہنچ گیا. اب موقع ہے بھٹکانے کا ان کو. جا کر ان کے سامنے جا کر اس نے کیا کہا کہ جی آپ کے صاحب نے تو ایک دعویٰ کر دیا کہ وہ راتوں رات آسمانوں پر گئے ہیں، بیت المقدس گئے ہیں، وہاں سے آسمانوں پر گئے ہیں اور پھر واپس بھی آ گئے. انہوں نے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق صاحب نے ان سے کہا کہ کیا ایسے ہی کہا ہے انہوں نے؟ ایسے ہی فرمایا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا بالکل ایسے ہی. انہوں نے کہا صحیح کہا ہے انہوں نے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا. اس پر آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا. یہ وہ چیز تھی، بغیر کسی اس کے ہیل و حجت کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی فکر کے ایک دم تصدیق کر دی کہ نہیں، میں مانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا درست اور حق تھا. اور یہ وہ تصدیق ہے، یہ وہ یقین ہے. کیونکہ ان کو یقین تھا کہ نبی علیہ السلام نہ تو جھوٹ بولتے ہیں، ان کو یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت میں بھی یہ بات نہیں کر سکتے. اور آخر میں جب انہوں نے اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اس چیز پر ایمان لے آئے جس کا تو کوئی ثبوت ہی ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی آسمان کی یہ خبر ہم نے مان لی کہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اور اس نے کل کائنات کو بنایا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. جب ہم نے یہ مان لیا تو یہ تو بہت معمولی بات ہے، کیونکہ وہ رب کریم اس چیز کو پرفارم کروا سکتا ہے. یہ وہ یقین اور یہ وہ کیفیت ہے جو آج ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. کیونکہ پوری امت جس دجل میں پھنس گئی ہے، جس دجالی فتنوں میں پھنس گئی ہے، اور جس طریقے سے ہمارے مسلمان ہی ہمارے پاؤں کاٹ رہے ہیں، ہماری حکومت ہی ہمارے پاؤں کاٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اپنے عشق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ساتھ، کہ عشق کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، آل اولاد سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ محبت ہے، یہ شدت محبت کو عشق کہتے ہیں. جب تک وہ نہ ہو جائے نا، آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو فائدہ نہیں دیتا. علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبیبان ابھی. وہاں پر جو عشق تھا نا، اس کا تعلق دل کی گہرائیوں کے ساتھ تھا. وہاں پر سوچ بچار کی ضرورت نہیں پڑی، جس طرح صدیق اکبر کو نہیں پڑی تھی. کیا کہا انہوں نے آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی. اور جبریل علیہ السلام ان کی مدد کو پہنچے تو ہوا میں اڑتے اڑتے جب وہ جا رہے تھے، ان سے کہا کہ میں آپ کی کوئی مدد کروں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جس کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں نا، وہ میرے حال سے واقف ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازے. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بڑا شکریہ. جنہوں نے نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ دین کی یہ باتیں آپ تک پہنچتی رہیں کہ عقیدہ وہ بنیادی چیز ہے جس سے آپ گمراہ کن فرقوں سے بچ سکتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.